ڈاکٹر صاحب، جیسے مس شمائلہ بھی ابھی پوچھ رہی تھی، نفسیات جو ہیں، ہمارا مائنڈ جو ہے، اس میں آنے والے خیالات جو ہیں، نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں، جیسے بھی خیالات آ رہے ہیں، یا اگر جیسے آپ نے فرمایا کوئی ذہنی عارضہ ہو گیا، ڈیمنشیا ہو گیا، بھولنے ہم لگ گئے ہیں، یا بائی پولر ڈیزیز کی بات کی، یا اسکیزوفرینیا، یہ جتنی بھی دماغ والی باتیں ہیں، ان کا ہمارے جسم پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ اور اور جسم کی جو بیماریاں ہیں، جیسے کسی کو مثال کے طور پہ تپے دق ہو جائے یا کوئی اور ایسی بیماری ہو جائے، تو کیا اس کے جیسے لیور کی بیماری ہو جائے تو کیا اس کے دماغ پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بالکل بیک اینڈ فورتھ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت عرصہ ہوا پہچان لی گئی ہیں کہ مائنڈ باڈی کنیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اگر ہم بہت زیادہ سٹریس میں ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ جسمانی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ معدے میں تیزابیت زیادہ ہو کے السر ہو سکتا ہے، اور اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس کے اثرات ہماری نفسیات پہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چونکہ انسان جو ہے وہ ناقابل تقسیم اکائی ہے، ہم اس کو اپنے میڈیکل سٹڈیز میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ کارڈیو واسکولر سسٹم ہے، یہ فلاں سسٹم ہے، یہ فلاں سسٹم ہے۔ ایکچولی وہ ناقابل تقسیم ہے، اور ہم اس کو یعنی تمام مریضوں کو ہمیں دو نظروں سے دیکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ اس کو دل کا عرضہ ہے، اور دوسرا یہ کہ بطور انسان دل بھی یہ اس کے اندر ایک دھڑکتا ہوا عضو ہے۔ تو ہمیں پورے انسان پر بھی توجہ دینی ہوگی اور اس کے کارڈیو واسکولر سسٹم پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ ہم ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کوئی شخص ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے مریض کے دل کے ادھر ادھر بالکل توجہ نہیں دوں گا۔ تو انسانوں کا اسپیشلسٹ ہونا بھی ہر ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ہو، چاہے وہ سرجن ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسے انسانوں کی پہچان یا انسانوں کے ساتھ اس کا جو ربط ہے وہ بنانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈاکٹر زیادہ اور کچھ کم مریضوں کو بھاتے ہیں، کیونکہ جو انسانوں کو پہچانتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں، ان ڈاکٹروں کی پھر مریض بھی زیادہ قدر کرتے ہیں۔